أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين الشرفاء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار. ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. في التوراة إعلانه وفي الزبور اشتهاره وفي الإنجيل إظهاره وفي القرآن كل شيء أحصيناه في إمام مبين. أما بعد فقد قال الله جل شانه في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا واللہ بما تعملون خبیر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ. اللہ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خدائے لم یزل ولا جس کا طاقت، اقتدار و عظمت ہمیشہ سے قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا. اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ، مرتضیٰ، مجتبیٰ اور پاکیزہ بندوں پر کہ جن سے نسبت پا کر درود کو یہ عزت ملی کہ وہ جزو نماز قرار پایا. حمد و ثنا کے بعد میرے تمام مسلمان سامعین، 1442 ہجری کا عشرۂ محرم الحرام امامیہ شاہ نجف پیرس کے زیر انتظام منعقد ہو رہا ہے. اور آج ہماری اس عشرے کی گفتگو 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. ارشاد پروردگار ہوتا ہے سورہ تغابن میں 28ویں پارہ میں. اسی پہ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں. ارشاد پروردگار ہوتا ہے، ارشاد واجب الوجود ہوتا ہے. فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. میرے تمام مسلمان سامعین، جب ہم اللہ پر ایمان لائے تو ہم نے اقرار توحید کیا، لا الہ الا اللہ. جب ہم اس کے رسول پر ایمان لائے ہم نے اقرار نبوت مصطفیٰ کیا، محمد الرسول اللہ. اور جب ہم اس نور پر ایمان لائے تو ہم نے اقرار ولایت کیا، علی ولی اللہ. چونکہ بندہ جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے، مومن نہیں ہوتا. مومن کب ہوتا ہے؟ جب محمد الرسول اللہ کے بعد وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے.
ٹھیک ہے، پھر وہ مومن ہو جاتا ہے، اور اللہ نے بھی قرآن میں مومن سے جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ مومن سے کیا ہے۔ ہمارا آج بھی عنوان جو ہے وہ رسالت پیغمبر ہے۔ انشاءاللہ کل کی طرح معراج ہوگی عظمت رسول کی۔ آج بھی ہم نے رسول پر بات کرنی ہے، آج بھی ہم نے کالی کملی والے پر بات کرنی ہے، آج ہم نے واللیل کی زلفوں والے پہ بات کرنی ہے، آج ہم نے یاسین کے مصداق پہ بات کرنی ہے، آج ہم نے مزمل کے مصداق پہ بات کرنی ہے، آج ہم نے طٰہٰ کے مصداق پہ بات کرنی ہے، آج ہم نے وما ینطق عن الہویٰ کے مصداق پہ بات کرنی ہے، آج ہم نے نبیوں کے نبی کی بات کرنی ہے، آج ہم نے امام الانبیاء کی بات کرنی ہے، آج ہم نے وجہ تخلیق کائنات کی بات کرنی ہے، آج ہم نے اس کی بات کرنی ہے جو بدیعت الہی کا نایاب گوہر ہے، جو قدرت لامتناہی کا لاجواب جوہر ہے، جو بشارت موسیٰ کا مدعا ہے، جو بزم عصمت انبیاء کا ماہ کنعان ہے۔ سلامت رہے، بس میرے ساتھ رہنے، انشاءاللہ میں مظفر پوری سیدوں کوشش کروں گا کہ سادات کے نانے کی عظمت آپ کے ذہنوں پر جائے، اور جہاں جہاں میری گفتگو سنی جا رہی ہے غور کے ساتھ سننا کہ ہمارے نزدیک مقام رسالت کیا ہے۔ لیکن 2 منٹ زحمت دے رہا ہوں۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہمارا کلمہ توحید کب قبول ہوگا؟ جب ہم جھوٹے جو ہیں، جنہوں نے خدائی کے دعوے کیے یا جن کو جھوٹا اللہ کے مقابلے میں خدا بنا لیا گیا، جب تک ہم نے جھوٹوں پہ تبرہ نہیں کیا، اللہ نے اپنی توحید کو ہم سے قبول نہیں کیا۔ ہم نے لا پہلے کہا، بات ذہن میں آ گئی؟ ہم نے لا پہلے کہا، الا اللہ بعد میں ہے، یعنی تبرہ پہلے ہے، تولا بعد میں ہے، تو یہی قانون لاگو ہوگا ذات رسول پر بھی۔ ہم نے پیغمبر اسلام کو ہم مانتے ہیں، ہمارا اقرار رسالت اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک ہم منکران نبوت جو ہیں ان پہ تبرہ نہیں کریں گے۔ منکران نبوت سے مراد کیا ہے؟ کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو نبی یا تو مانا ہی نہیں، سرے تو مانیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، مانا ہی نہیں، یا ضرورت کے مطابق مان لیا پھر انکار کر دیا۔ 2 کی باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اقرار کر کے رسالت کا بعد میں ان کے دلوں میں شک آ گیا تو وہ بھی کون ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ یعنی جو رسول کی رسالت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو نبوت پیغمبر کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو خاتم النبیین کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ سن رہے ہو نا؟ وہ کافر ہے۔ تو میں کہتا ہوں مسلمانوں، جو مشرک ہیں ہمارا ان سے بھی تعلق کوئی نہیں ہے، جو کافر ہے ہمارا ان سے بھی تعلق کوئی نہیں ہے، جس نے پیغمبر کی نبوت میں شک کیا ہمارا اس سے بھی تعلق کوئی نہیں ہے، جو کہتا ہے جتنا آج شک ہوا ہے اتنا کبھی شک نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کو نہ ماننے والے اور شک کرنے والے یہ کافر ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی ذات میں صفات میں شریک کرتے، وہ کون ہے؟ مشرک ہیں۔ مشرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واضح کہہ دیا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے شرک کیا اس پر جنت حرام ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلا ہو گیا مشرک، تو دوسرا کون ہے؟ کافر، جو رسول کی رسالت کا منکر ہے۔ وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ تو 10 آیتیں مجھ سے سن لو، پھر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جس نے یہ بات طے ہو گئی نا قرآن سے کہ جو نبی علیہ السلام کی نبوت کا شاری منکر ہے، جو پیغمبر اسلام کو خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ اب کافر ہمیں کہتے ہیں جی فلاں کو مانو، فلاں کو مانو، فلاں کو مانو۔ ارے ہم سے منوانا ہے تو پہلے اللہ سے منواؤ یا قرآن سے منواؤ۔ ہم تو اسے مانتے ہیں جسے اللہ مانتا ہے، ہم اپنی طرف سے تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ہر اس کو مانتے ہیں جس کو اللہ مانتا ہے، اللہ کا قرآن مانتا ہے، ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، جسے قرآن نے اللہ کہا ہم اس کو اللہ مانتے ہیں، جسے قرآن نے نبی کہا ہم اسے نبی مانتے ہیں، جسے قرآن نے ولی کہا ہم اسے ولی مانتے ہیں، جسے قرآن نے علی کہا ہم اسے علی مانتے ہیں، جسے قرآن نے کچھ بھی نہیں کہا ہم اس کو کچھ بھی نہیں مانتے۔
جاتا ہے۔ اس کے دشمن پہ تبرہ بھی سرے بازار کہو، جس کا نوحہ بھی سرے بازار پڑھا جاتا ہے۔ کر کے اقرار ولایت جو مکر جائے قاسم، اس کو منکر نہیں غدار کہا جاتا ہے۔ اونچا نعرہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو پیغمبر اسلام کی نبوت کا منکر ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ ہن مینوں نا تے لین دی لوڑ کوئی نہیں نا، کنے کنے شک کیتا کیڑا کیڑا من کے مکر گیا، ٹھیک ہے نا، وہ کافر ہے۔ اسی طرح جو ولایت علی کا منکر ہے، قرآن اسے منافق کہتا ہے۔ کل ذہنوں کو تیار کر کے آنا، کل علی کے دشمن پہ بات ہوگی، کل علی کی فضیلت و عظمت میں قرآن سے بات ہوگی، کیونکہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ تو جو رسول کی رسالت کا منکر ہے، جلدی جلدی پڑھوں گا، آیتوں میں تبصرہ نہیں کروں گا، میں ترجمہ کر کے اپنے موضوع پہ رسالت پہ آ رہا ہوں۔ جو رسول کی رسالت کا منکر ہے شاہ جی، وہ کافر ہے۔ جو پیغمبر کو خاتم النبیین نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ جو رسول کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن، تو بتا کہ تو کافر کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تو نے اپنے دشمن کے بارے میں تو کہہ دیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اللہ کا دشمن جنت میں نہیں جا سکتا، یہ تیرے محبوب کا دشمن ہے، یہ تیرے محبوب کا منکر ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ پہلی آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ کافر کبھی فلاح، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر فلاح نہیں پائے گا، وہ تو خود ہی فلاح نہیں پائے گا، وہ تو خود ہی جنت میں نہیں جائے گا، کسی کو جنت میں لے کے کیسے جائے گا؟ بس اسی میں گھنٹہ رک سکتا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ پہلی آیت لا یفلح الکافرون، کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتا، میرے نبی کی نبوت کا منکر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے فرمایا فلا تطع الکافرین، اے پیار کرنے والوں پیغمبر سے کبھی کافر کی اطاعت نہ کرنا، ارے کافر کی بات نہ ماننا۔ وہ قرآن کہتا ہے کافر کی بات نہ ماننا، تم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ قرآن کہتا ہے کافر کی فلا تطع الکافرین، کافر کی بات اسی نہیں مانتے، ہم بالکل کافر کی بات نہیں مانتے۔ پھر اللہ فرماتے اللہ، ہم جنہوں نے پیغمبر اسلام کی نبوت کا انکار کیا یا شک کیا، ہم ان سے دشمنی کرتے ہیں، ہم ان سے تبرہ ان پہ کرتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر فتوے دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مظفر قرآن پڑھو، جو میرے محبوب کا دشمن ہے نا، اللہ فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا میں خدا کافروں کا دشمن ہوں۔ سورۃ بقرہ، اللہ کس کا دشمن ہے؟ کافروں کا، ٹھیک ہے۔ یہ تیسری آیت، اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اللہ فرماتا ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، جس کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن بنیں گے کافر، کافروں کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی جو رسول کی رسالت کا نبوت کا منکر ہے اس کے لیے اللہ نے جہنم کو بنایا۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ پھر اللہ فرماتا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، میرے محبوب کے منکروں پر توہین کرنے والا عذاب ہے۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ قوم کافر کو ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کافر کبھی ہادی نہیں بن سکتا، کافر کبھی ہادی نہیں بن سکتا۔ اب 8ویں 9ویں آیت سنو، اللہ فرماتا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور حالت کفر پہ مر گئے، یہ وہ ہے کہ جن پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ میں ان پہ رک نہیں رہا ہوں، تبصرہ نہیں کر رہا، صرف ترجمہ کر رہا ہوں۔
میں آپ کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَرْتَدٍ مِّنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ 10ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو تم میں سے مرتد ہو گئے اور وہ اسی حالت میں مر گئے بس وہ کافر ہے. اللہ فرماتا یہی تو اصحاب جہنم ہیں. ہم فیہا خالدون. اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. یہ میں نے 10 آیتیں آپ کی نظر کی ہیں جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کافر ہے اس کی بخشش نہیں ہے. کافر کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی رسالت کا منکر ہے. توجہ ہے نا؟ میں آپ کو بالکل قریب لے آیا. جو رسول کی رسالت کا منکر ہے، یا تو جس نے پیغمبر کو نبی مانا نہیں یا پیغمبر کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. نقوی پہلا جملہ آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہے. شیعہ نے حیدر کرار سر اٹھا کے دنیا میں چلا کرو، سر اٹھا کے دنیا میں چلا کرو. آج تک جتنے لوگوں نے بھی پیغمبر کے بعد نبوت کے دعوے کیے ہیں ان میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ہے. تھوڑا سا میرے قریب آ جاؤ. بس آپ کی توجہ ہو گئی. مومنین تھوڑے سے اگر آگے آ جائیں. شاہ صاحب کہہ رہے پیچھے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، حال بالکل فل ہو گیا ہے. تھوڑے سے خدا کے لیے آگے آگے آ جائیں. اللہم صلی علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ لوگوں کی توجہ ہے نا؟ شاہ صاحب توجہ، آپ کی خصوصی توجہ. آپ نے تو ایک دیکھا نا مرزا غلام احمد. یار پہنچے ہو کہ نہیں؟ مرزا غلام احمد آپ لوگوں نے ایک دیکھا ہے. تاریخ میں تقریباً 300 کے قریب ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے بعد نبوت کے دعوے کیے، لیکن ہمیں فخر ہے اپنے مذہب پر. ہم شیعہ حیدر کرار ہیں. ان سبھی کے سبھی میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ہے. تو جو ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ہے. نقوی یہ کہا کرتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری غلطی سے جھوٹے نبی پیدا ہو. جب مقابلے کی بات آئے یا علی جائے یا علی والے جائے. آپ نے توجہ فرمائی. مسلمانوں تمہاری غلطی سے جھوٹے نبی پیدا ہوں، اور جب مقابلے کی بات آئے یا علی جائے یا علی والے. کا پاکستان میں تحریک چلی مرزا غلام احمد کے خلاف کہ اس کو کافر قرار دیا جائے. کراچی سے خیبر تک مسلمانوں نے جلوس نکالے کہ مرزا غلام احمد کو کافر قرار دیا جائے. میں کہتا ہوں مسلمانوں مرزا غلام احمد کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کافر کیوں کہتے ہو؟ وہ کلمہ تو وہی پڑھتا ہے جو سارے مسلمان پڑھتے ہیں. توجہ ہے؟ کلمہ وہی پڑھتا ہے جو سارے مسلمان پڑھتے ہیں. عقائد وہی رکھتا ہے جو سارے مسلمان رکھتے ہیں. اذان ویسے ہی دیتا ہے جیسے سارے مسلمان دیتے ہیں. قرآن وہی پڑھتا ہے جو سارے مسلمان پڑھتے ہیں. وضو ویسے ہی کرتا ہے جیسے سارے مسلمان کرتے ہیں. ارے نماز ویسے ہی پڑھتا ہے جیسے سارے مسلمان پڑھتے ہیں. پھر سبھی مسلمانوں نے اپنے جیسے کلمہ پڑھنے والے کو کافر قرار کیوں دیا؟ تو مسلمانوں نے کہا وہ کافر اس لیے ہے کہ وہ جو کچھ نہیں تھا مگر بن گیا. چلو 1400 سال کے بعد مسلمانوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ جس زمانے میں جو کچھ نہ ہو اگر وہ بن جائے وہ خلیفہ نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے. نعرے کا مزہ نہیں آیا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. سلامت رہے. کہتے ہیں آخر اس لیے ہے کہ یہ جو کچھ نہیں تھا مگر بن گیا. چلو شکر ہے مسلمانوں نے 1400 سال کے بعد یہ تو تسلیم کر لیا کہ جو کوئی جس زمانے میں جو نہ ہو اگر وہ بن جائے وہ نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کراچی سے
خیبر تک تحریک چلی, مولویوں نے تحریک چلائی مرزا غلام احمد کے خلاف کہ اس کو کافر قرار دیا جائے. بھائی کافر کیوں کہتے ہو, کافر کیوں کہتے ہو؟ وہ مصطفیٰ کو نبی تو مانتا ہے, یہ تاریخی حقائق ہے. رسول کو نبی مانتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے, پیغمبر اسلام کو نبی مانتا ہے. کہتے ہیں جی نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا. توجہ فرمانی آپ نے, بھائی نبی تو مانتا ہے کہتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتا. تو مسلمانوں نقوی کو کہنے دو کہ جو نبی کی ایک صفت پہ شک کرے, ارے نبی مان رہا ہے, تھوڑے سے ذہنوں کو بیدار کرو نوجوانوں. نبی مان رہا ہے, رسول مان رہا ہے, جیسے مسلمان مانتے ہیں ویسے وہ مان رہا ہے, پھر اسے کافر کو کہتے ہو وہ تو پیغمبر کو نبی مان رہا ہے. کہتے ہیں نبی تو مان رہا ہے لیکن نبی کی ایک صفت جو ہے خاتم النبیین نہیں مانتا, خاتم النبیین نہیں مانتا. میں نے کہا مسلمانوں جو نبی کی ایک صفت پہ شک کرے اسے کافر کہتے ہو, جو ساری نبوت پہ شک کرے اسے راضی اللہ کہتے ہو. سلامت رہے. آپ نے توجہ فرمائی. معراج ہوگی عظمت رسالت کی. کراچی سے خیبر تک تحریک چلی. مرزا غلام احمد کا جھوٹا خلیفہ مرزا ناصر احمد پاکستان کی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر 80 گھنٹے تک مسلمانوں کے مولویوں کو پانی پلا پلا کے پوچھتا رہا کہ ثابت کرو کہاں ہے خاتم النبیین, ثابت کرو کہاں ہے خاتم النبیین. اب یہ سارے مولوی پریشان ہو گئے, ان سے ثابت نہیں ہو رہا. اب پاکستان کی قومی اسمبلی میں مولانا شاہ احمد نورانی, خدا اس کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, مولانا شاہ احمد نورانی کھڑے ہو گئے. انہوں نے بڑا نورانی مشورہ دیا. مولانا شاہ احمد نورانی کہتے ہو مولویوں ہم سے خاتم النبیین ثابت نہیں ہوگا, بلاؤ کسی شیعہ عالم کو. جو ہے آپ کی یار میں کیا روک رہا ہوں. اور جب مصیبت آ جائے پھر علی کو بھی مان لیتے ہیں, علی والوں کو بھی مان لیتے ہیں. جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر بدعت ہو جاتا ہے. جب مصیبت میں پھنس گئے تو یا علی, جب مصیبت ٹل گئی تو بدعت ہو گیا. آپ کے سامنے جب پاکستان میں انڈیا کی یہ جنگ لگی تھی ہر مولوی کہتا تھا یا علی مدد, ہر سپاہی کہتا تھا یا علی مدد. جب جنگ ختم ہو گئی پھر مولویوں کے فتوے آ گئے کہ اب یا علی مدد نہ کہو. یہ شاعر بڑے منصف مزاج ہوتے ہیں. ایک شاعر نے دیکھا کہ جب مصیبت تھی تو علی علی کرتے تھے, اب جنگ ختم ہو گئی ہے اب یا علی بدعت ہو گیا ہے. ایک شاعر کہتا ہے اور تیرے دل کی عمارت کی ابھی تعمیر باقی ہے, مسلمان تیرے خوابوں کی ابھی تعمیر باقی ہے, اور بچا کر دیس اپنا یہ فراموشی نہیں اچھی, علی کو بھولنے والوں ابھی کشمیر باقی ہے. جو ہے آپ کی کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی. جب مصیبت آ جاتی پھر علی کو بھی مان لیتے ہیں, جب مصیبت ٹل جاتی ہے پھر بدعت ہو جاتا ہے. آپ کی توجہ ہے میری طرف. جب شاہ احمد نورانی نے نورانی مشورہ دیا, مفتی محمود اس وقت زندہ تھا. مفتی محمود, توجہ یہ تاریخی حقائق ہیں, مفتی محمود دے کر کہتے مولانا شاہ احمد نورانی یہ کیا بات کر رہے ہو کہ شیعوں کو بلا لو, شیعہ عالم مسئلے کو حل کر دے گا. مفتی محمود دیکھ کر کہتے اس میں ہماری توہین ہے, اس میں ہماری بےزتی ہے, اس میں ہماری انسلٹ ہے. ساری پاکستانی قوم کیا کہے گی کہ ان سے مسئلہ حل نہیں ہوا. شیعہ مولوی نے توجہ, شیعہ عالم نے مسئلے کو حل کر دیا.
مولانا شاہ منورانی کہتے ہیں مفتی محمود اس میں بےعزتی کی کیا بات ہے، اس میں توہین کی کیا بات ہے؟ ارے بےعزتی تو تب ہوتی نا کہ ہم پہلی بار شیعوں کو مدد کے لیے پکارتے اور جب ہمارے بڑے ان کے بڑوں سے مدد مانگتے رہے، اور جب ان کی بےعزتی نہیں ہے تو ہماری کیسے ہو جائے گی؟ بات سچی تھی، بات سچی تھی، اس سے کوئی انکار نہ کر سکا۔ کہتے ہیں جی پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں جی خط لکھا جائے مولانا محمد اسماعیل آل اللہ مقامہ کے نام، خدا ان کو کرور جنت نصیب کرے۔ اب مولوی صاحب کے نام خط لکھا گیا، مولانا کراچی میں اشرا پڑھ رہے تھے، ان کی آنے میں دیر ہو گئی، ادھر نظام مصطفیٰ خطرے میں آ گیا۔ تو سارا نظام مصطفیٰ اکٹھا سی نا، نظام مصطفیٰ خطرے میں آ گیا۔ اب یہ دیکھ کر کہتے ہیں یار ایسے نہیں، خط سے بات نہیں بنے گی، ایسے کرو محرم ختم ہو رہا ہے، تیاری کرو سارے اکٹھے ہو کر درس آل محمد کے دروازے پہ چلتے ہیں، اور جب مصیبت آ جائے پھر علی کو بھی مان لیتے ہیں، علی والوں کو بھی مان لیتے ہیں۔ اب یہ 40 مولوی 40 کاروں میں سبھی کی عمر 40 سال سے زیادہ، 40 مولوی 40 کاروں میں سبھی کی عمر 40 سال سے زیادہ۔ مولانا کہتے صبح کا وقت تھا، یہ درس آل محمد کے دروازے پہ پہنچے، جا کر دکل باب کیا، مولانا محمد اسماعیل نے دروازہ کھولا۔ مولانا کہتے میں نے کیا دیکھا کہ پورے کا پورا نظام مصطفیٰ درس آل محمد کے دروازے پہ کھڑا ہے، سارے کا سارا نظام مصطفیٰ درس آل محمد کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ مولانا صاحب کہتے میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا ابائیں کبائیں پگڑیاں ڈنڈے، میں نے کہا مولانا صاحب خیریت سے آئے ہو، کوئی نیا کفر کا فتویٰ تو نہیں لائے؟ کوئی نیا کفر کا فتویٰ تو نہیں لائے؟ یہ مولانا سارے آگے بڑھ کے کہتے مولانا آپ کے لیے اور کفر کا فتویٰ؟ آپ تو ہمارے بھائی ہیں، بلکہ اس وقت تو بڑے بھائی ہیں، جب مصیبت آ جائے پھر علی اور علی والوں کو بھی مان لیتے، آپ تو ہمارے بھائی ہیں، بلکہ اس وقت تو بڑے بھائی ہیں۔ جب کہنا اس وقت تو بڑے بھائی ہیں تو مولانا اسماعیل کہتے بات کیا ہے؟ اب توجہ، بات کیا ہے بزرگوں نوجوانوں، بات کیا ہے؟ شاہ جی جو بات کی دیکھ کر کہتی جی بات کچھ بھی نہیں، بات کچھ بھی نہیں، صرف بات اتنی ہے کہ مرزا غلام احمد کا جھوٹا خلیفہ مرزا ناصر احمد نہیں مانتا، تو مسلمانوں نے تسلیم کر لیا کہ جس دور میں کوئی جھوٹا خلیفہ نہ مانے اس جھوٹے کو منوانا یا علی کا کام ہے یا علی والوں کا کام ہے۔ وہ جھوٹے کو منوانا یا علی کا کام ہے یا علی والوں کا کام ہے۔ مولانا صاحب تیار ہوئے، اپنا اسلحہ گولہ بارود اٹھایا، پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچے۔ توجہ، پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچے، علماء اسلام جتنے بھی تھے انہیں تعارف کرایا کہ یہ ہمارے مبلغ اعظم ہیں، یہ ہمارے مبلغ اسلام ہیں، یہ آپ سے بات کریں گے، یہ ختم نبوت پہ دلیل دیں گے۔ مرزا ناصر احمد دیکھ کر کہتا مفتی محمود تم یہ کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا بشر ہوتا ہے، میرا نبی غلام احمد جو ہے وہ تم سے بڑا ہوا بھی زیادہ ہے، اس کے بعد تیرے سے علم زیادہ ہے، تم ثابت کرو۔ وہ دیکھ کر کہتا نہیں یہ ثابت کریں گے، توجہ یہ ثابت کریں گے۔ مرزا ناصر احمد پاکستان کی قومی اسمبلی میں کھڑا ہو گیا، وہ جو پیغام دیا اس نے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مرزا ناصر احمد کھڑا ہو کر کہتا ہے اے تمام مسلمانوں میری بات غور سے سنو، آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں میرا مقابلہ مسلمانوں سے ہے، مومنوں سے نہیں ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مرزا ناصر احمد نے کیا کہا کہ میرا مقابلہ مسلمانوں سے ہے، مومنوں سے نہیں۔ ہن گل سننی ہے، جب کہنا مسلمانوں سے ہے مومنوں سے نہیں، مولوی کہتے ہیں ان سے کیوں مقابلہ نہیں کرتے؟ یہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ تو پہلے ہی محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ پڑھ کے یہ ثابت کر چکے ہیں کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ولایت کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ
سلامت رکھے. تو میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہاری غلطی سے جھوٹے نبی پیدا ہوں, اور جب مقابلے کی بات آئے یا علی جائے یا علی والے جائیں, الحمدللہ ان میں ایک بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ہے. مسلمانوں ہمارا نبی وہ نہیں ہے کہ جو 40 سال تک نبی ہی نہیں بنا تھا. بات ذہن میں ہے نا؟ بالکل موضوع پہ بات ہو رہی ہے. ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا. کل آپ نے رسالت کو سنا, ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا. ہمارا نبی جو ہے زندگی کی ہر لمحے میں نبی ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, مظفر قرآن پڑھتا ہے وما محمد الا رسول. خبردار میرے نبی کو محمد سمجھنے کی کوشش نہ کرو, یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے. توجہ فرمانی, زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے. اعلان رسالت کرے تب بھی رسول ہے, نہ کرے تب بھی رسول ہے. نہیں ابھی نہیں, یہ جبین آدم میں تھا تو تب بھی رسول. انج نہیں ذہنوں کو میرے ساتھ بیدار کرو. یہ اعلان رسالت کرے تو تب بھی رسول ہے, نہ کرے تو تب بھی رسول ہے. نہیں ابھی نہیں, یہ جبین آدم میں تھا تو تب بھی رسول. حتیٰ کہ اسلام طاہرہ ارحام مطہرہ سے منتقل ہوتا ہوا صلب عبد مناف میں آیا تو تب بھی رسول. صلب عبد مناف سے صلب قصی میں آیا تو تب بھی رسول. صلب قصی سے صلب عبد المطلب میں آیا تو تب بھی رسول. صلب عبد المطلب سے صلب عبداللہ میں آیا تو تب بھی رسول. صلب عبداللہ سے رحم آمنہ میں آیا تو تب بھی رسول. رحم آمنہ سے آغوش آمنہ میں آیا تو تب بھی رسول. بچپن گزارا تب بھی رسول. لڑکپن گزارا تب بھی رسول. جوانی گزاری تب بھی رسول. تجارت کی تب بھی رسول. خدیجہ سے تذکرہ کیا تب بھی رسول. خدیجہ سے نکاح کیا تب بھی رسول. ابو طالب نے نکاح پڑھایا تو تب بھی رسول. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب توجہ کرنی پوری توانائی ذہنوں کے میرے طرف. خدیجہ سے تذکرہ کیا تب بھی رسول. خدیجہ سے تجارت کی تب بھی رسول. خدیجہ سے نکاح کیا تب بھی رسول. ابو طالب نے نکاح پڑھایا تو تب بھی رسول. ایک مسدس ایک ربائی سنانی ہے, ابو طالب نے نکاح پڑھایا تب بھی رسول. یہ سارے مسلمان نعتیں پڑھتے ہیں نا. ایک شاعر نے کہا ہے شاہ جی, ایک شاعر کہتا ہے شاہ صاحب نقوی صاحب, ایک شاعر کہتا ہے کہ نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ. سننا چاہتے ہو؟ نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ, خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ. جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی اسے کافر بنا رہے ہیں لوگ. نہیں یار توجہ نہیں کیا. اللہ اکبر. خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ, نعتیں پڑھ پڑھ کے خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ. نعت احمد سنا رہے ہیں لوگ, خود کو مسلم جتا رہے ہیں لوگ. جس نے ایجاد کی ہے نعت نبی اسے کافر بنا رہے ہیں لوگ. اسے کافر بنا رہے ہیں لوگ. خدیجہ سے نکاح کیا تب بھی رسول. ابو طالب تب بھی رسول. اب اس دنیا میں کیا دستور ہے, اگر کسی سنی کی شادی اہل سنت کی جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں, اگر ان کی شادی ہوگی نا بیٹے یا بیٹی کی, ان کی یہ کوشش ہوگی کہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے میں اپنے مذہب کا مولوی بلاؤں. وہ کبھی شیعہ تو نکاح نہیں کرائے گا یار, وہ شیعوں سے نکاح نہیں کرائے گا. اہل سنت بریلوی کی کوشش ہوگی کہ مولوی میرے مذہب کا ہو. اگر دیوبندیوں کی شادی ہوگی وہ کہیں گے ہمارے مذہب کا مولوی ہو. اگر اہل حدیث کی شادی ہوگی وہ کہیں گے ہمارے مذہب کا مولوی ہو, ہمارے مذہب کا مولوی ہو. اگر کسی شیعوں کے گھر شادی ہوگی وہ کہیں گے ہمارے مذہب کا مولوی ہو. اگر کسی ہندو کی شادی ہوگی وہ ان کا عالم دین ہوگا. اگر عیسائیوں کی شادی ہوگی تو ان کا عالم دین ہوگا. تو مسلمانوں نقوی کہتا ہے ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے بندے ہیں, ہم دنیا کے معمولی بندے ہیں. ہم یہ خیال کرتے ہیں اپنے جمعے میں, اپنی جماعت میں, اپنی نماز
تقریر کرتا ہوں کہ چندے کے لیے. اب ایسے نہیں ہوگا کہ یہاں دینا نہیں, باہر بیٹھی اب ایک نعرہ میں لگواؤں گا, لیکن اپیل سن لیں. جتنی آزاداری ہو رہی ماشاءاللہ, آپ خوش قسمت ہیں, میں بھی خوش نصیب ہوں کہ آپ جیسے لوگوں میں اشرا پڑھ رہا ہوں. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تو لندن محرم پڑھنا تھا, لیکن یہ دعائیں آپ کی تھی کہ میں آپ کے پاس آ گیا. ٹھیک ہے نا, کتنا خوبصورت انتظام ہے. یہ سارا سسٹم ایسے چلتا ہے نظر و نیاز سے. آپ نے دینا ہے تو نظام چلنا ہے. پلیز جتنے لوگ ممبر نہیں ہے وہ ممبر بنیے, کیونکہ اگر آپ ممبر بن جائے تو اس میں فائدہ یہ ہے, موت و حیات اللہ کے پاس ہے. اگر کوئی حبی نبی ہو جاتی ہے تو شاہ نجف امامیہ اس کی کل اخراجات کی ذمہ دار ہوگی. ٹھیک ہے, تو میں یہ عرض کا بات ذہن میں ہے نا, میں یہ بات کر رہا تھا کہ رسول نے نہ سوچا کہ میرا نقابی وہ پڑھے جس کا کلمہ مجھ محمد کے کلمے سے ملتا ہو, جس کا عقیدہ مجھ محمد کے عقیدے سے ملتا ہو. شاید ایک مصدق عرض کرنا چاہتا ہوں, اسلام کا قاضی ہے عمران, ہے عالم علم شریعت کا. ایسا نہیں, شعروں کو بیدار کرو. اسلام کا قاضی ہے عمران, ہے عالم علم شریعت کا, ہے ایسا فاضل احمد کی شادی کا خطبہ جس نے پڑھا, عمران نہیں تھا گر مسلم, تمہیں پاک نبی کا عقد بچا. خدا کے لیے چہنوں کو قریب کرو. اسلام کا قاضی ہے عمران, ہے عالم علم شریعت کا, ہے ایسا فاضل احمد کی شادی کا خطبہ جس نے پڑھا, عمران نہیں تھا گر مسلم, تمہیں پاک نبی کا عقد بچا. مشکوک عقد مشکوک نبی, مشکوک نبی مشکوک خدا. آدم سے جناب عیسیٰ تک ہر ایک کی کمائی جاتی ہے, احمد کی نبوت جاتی ہے, خالق کی خدائی. ماشاءاللہ, واہ 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 واہ, جی قبلہ, ماشاءاللہ. خدا سلامت رکھے. اگر کہو تو ایک اور ربائی سنا دوں. بسم اللہ. خدا کے قرب میں, خدا کے قرب میں ایسا قبول ہو جائے, ہر ایک نعمت حق کا حصول ہو جائے. رئیس مکہ ابو طالب, رئیس مکہ, توجہ شادی توجہ, رئیس مکہ یہ کس قدر ہے شرف تیرا کہ یتیم در پہ پلے تو رسول آ جائے. یتیم در پہ پلے تو رسول ہو جائے. کس رسول کا نکاح پڑھا کہ جو کیا ہے, امین ہے. ان جگہ لینا, دشمن بھی کہتے ہیں نا امین ہے. دیکھو اپنے شہر سے نکال رہے ہیں, مکہ سے نکال رہے ہیں, لیکن کسی نے اپنی امانت واپس لینے کا مطالبہ نہیں کیا. تو جو کر رہے ہو, مکے سے نکال رہے ہیں, سارے مشرکوں کافروں کی امانتیں تھی رسول کے پاس, کسی نے امانت واپس لینے کا مطالبہ نہیں کیا. اور جانے والا امین اتنا ہے کہ جانے سے پہلے سبھی کی امانتیں علی کو دے کے جا رہا ہے. اور اللہ واسطے بات سننی ہے شادی تو نقوی کو پھر یہ کہنے دو کہ جس کو جزیرہ نمائے عرب امین سمجھ کر اپنی امانتیں جس کے پاس رکھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جو رسول کی نظر میں امین ہے اسے علی کہتے ہیں. جو اللہ کی نظر میں امین ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. میں بہت مشکور ہوں آپ کا, خدا آپ کو سلامت رکھے. ارے جسے جزیرہ نمائے عرب امین سمجھ کر, کہ فرق ہے نا, جس کو مشرکین و کفار امین سمجھ کر جس کے پاس امانتیں رکھے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جو کفار کی نظر میں امین ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جو مصطفیٰ کی نظر میں امین ہے اس کو علی کہتے ہیں. جو اللہ کی نظر میں امین ہے اسے ابو طالب کہتے ہیں. اس کائنات میں سب سے قیمتی امانت ہے مصطفیٰ. اب اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, اللہ یجد کا یتیمن فآوا, اے محمد میں نے تمہیں یتیم پایا, میں نے تمہیں جگہ دی. ارے گھر ابو طالب کا, اللہ کہتا میں نے جگہ دی. سلامت گھر کس کا ہے؟ ہن ہولی جی گل کرنی ہے. گھر
کس کا ہے؟ ابو طالب کا. گود کس کی ہے؟ ابو طالب کی. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ علم یجد کا یتیمن فآوا، میں نے یتیم پایا، میں نے جگہ دی. توجہ توجہ توجہ، میں نے جگہ دی. اب سارے مسلمان حج کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نا حج، طواف کرتے ہیں کعبہ کا، لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. کبھی کسی حاجی کو اللہ نے کہا حاجی یہ طواف تو نے نہیں کیا میں نے کیا ہے؟ تھوڑے تھوڑے ذہن گھوڑ میرے نزدیک لے آؤ. اللہ نے کسی مسلمان حاجی کو کہا کہ یہ طواف تو نے نہیں کیا میں نے کیا ہے؟ وہاں صحیح کرتے ہیں. کبھی کسی حاجی کو اللہ نے کہا ہو کہ یہ صحیح تو نے نہیں کی میں نے کی ہے؟ یہ سارے پتھر کو پتھر مارتے ہیں، یہ سارے پتھروں کو پتھر مارتے ہیں. کبھی اللہ نے کہا کہ حاجی یہ پتھر تو نے نہیں مارے میں نے مارے ہیں، یہ پتھر تو نے نہیں مارے میں نے مارے ہیں. تو پتا چلا اللہ کسی مسلمان کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. خدا کے واسطے بیدار ہو جاؤ. اللہ کسی مسلمان کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا، لیکن نقوی قرآن پڑھتا ہے. اب یہاں اللہ کسی مسلمان کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. ادھر ایک معصوم ہے، معصوم کے ہاتھ اڑتے ہیں، ایک پتھر کو اٹھا کے مارتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے محمد یہ تو نے نہیں مارے میں نے مارے ہیں. اے ابو طالب کو مسلمانوں کی لائن میں ڈھونڈنے والوں، ابو طالب کو مسلمانوں میں نہ ڈھونڈو. ابو طالب ایک معصوم کا نام ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا، میں نے تمہیں جگہ دی، میں نے یتیم پایا میں نے جگہ دی. گھر ابو طالب کا ہے، گود ابو طالب کی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے جگہ دی. تو بات ذہن میں ہے نا، اعلان رسالت کیا تابی رسول 40 سالہ بعد نہیں بنیا. اعلان رسالت بات ذہن میں ہے نا، اعلان رسالت کیا تابی رسول، ٹھیک ہے. اقرا کی آیت آئی تابی رسول، خدیجہ سے نکاح کیا تابی رسول، ابو طالب نے نکاح پڑھایا تابی رسول، غار حرا میں گیا تابی رسول، وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت آئی تابی رسول. کسی کو لحم و کلامی کہا تابی رسول، کسی کو دم و قدمی کہا تابی رسول، کسی کو حرب و حربی کہا تابی رسول، کسی کو سلم و کسلمی کہا تابی رسول، کسی کو یا علی انت ولی الامر من بعدی کہا تو تابی رسول، کسی کو سلمان من اہل البیت کہا تو تابی رسول، کسی کو چادر میں لیا تو تابی رسول، کسی کو چادر میں لیا تو تابی رسول، اور کسی کو دربار سے نکال دیا تو تابی رسول، کسی کو علم دیا تابی رسول، واپس لے لیا تابی رسول. زندگی کے اللہ ٹھیک ہے. کسی کو کعبہ سے لایا شاہ جی، کسی کو کعبہ سے لایا تو تابی رسول، کسی کو زبان چوسائی تو تابی رسول، کسی کو جھولے میں ڈال کے لوریاں دیتا رہا، کسی کو جھولے میں ڈال کے لوریاں دیتا رہا تو تابی رسول ہے. کسی بیوی کی تعظیم کے لیے اٹھا تو تابی رسول ہے، اور کسی بیوی کی تعظیم کے لیے اٹھا تو تابی رسول ہے. ارے صحت مند ہو تو تابی رسول ہے، بیمار ہو جائے تو تابی رسول ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہو تو تابی رسول ہے، اور جنازہ بن جائے تابی رسول ہے. توجہ ہے نا. بس ایک قرآن کی آیت سنو اور تقریر ختم ہو گئی. اب بیمار ہو جائے تب بھی ان جگہ لینا، بیمار ہو جائے تب بھی رسول ہے، صحت مند ہو شاہ جی تب بھی رسول ہے، جنازہ بن جائے ہماری نظروں کے سامنے ہو تب بھی رسول ہے. لیکن مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی شدت بخار کی وجہ سے بہک جاتا ہے نا، بخاری میں ہے نا. قلم دوات ماں کی بخار تھا رسول کو، قلم دوات ماں کی کہنے والوں نے کہا کہ بخار ذہن کو چڑھ گیا ہے،
नाउज़ु बिल्लाह ज़ियान हो गया है। अब ये मुसलमानों की रिवायत ने क्या कहा कि नबी शिद्दत बुखार की वजह से बहक जाता है। जब रिवायत ने मेरे नबी के दिमाग पर हमला किया, आयत ने बढ़ के रावी और रिवायत के मुंह पे तमाचा मारा आयत ने बढ़ के रावी और रिवायत के मुंह पे। और दुनिया के बेईमान रावियों, मेरे नबी पे बहकने का इल्जाम न लगाओ। वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहियुन यूहा। बस इसी पे गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। पौना घंटा हो गया फजाइल पढ़ते हुए। अब रिवायत और रावी ने कहा नबी बहक जाता है। कुरान ने किया क्या? वन नज्म, कसम है सितारे की। हाय हाय शादी आपकी नजर से मिला, कसम है सितारे की। शादी अल्लाह की कसम। कुरान में अल्लाह ने एक सितारे की कसम खाई है। अरे सितारों की नहीं खाई। अगर कहीं अल्लाह कुरान में सितारों की कसम खा लेगा, हमारी शामत आ जाती। तो कर रहे हो ना यार, अल्लाह ने कुरान में सितारों की कसम नहीं खाई। सितारों की एक सितारे की कसम खाई। वैसे हमारा ईमान है, हम सहाबा पैगंबर को मानते हैं, हम एहतराम करते हैं सहाबा किराम का। शादी सुनोगे ना, हम सहाबा का एहतराम करते हैं क्योंकि इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन हम सहाबा किराम का एहतराम करते हैं क्योंकि इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन इरशाद फरमाते हैं, ऐ अल्लाह तू असहाब मोहम्मद पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। ये सहाबा वो हैं जिन्होंने मुसीबतों को गले लगाया। ये सहाबा वो हैं जिन्होंने अपने आबाओ अजदाद से जंग किया ताकि तेरे रसूल की रिसालत आम हो जाए। अल्लाह से तवज्जो है, अल्लाह सहाबे मोहम्मद पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। मुसलमानों, मकाम सहाबा समझो। मकाम सहाबा क्या है? मकाम सहाबा ये है अबरू हिलाली रंग बेलाली। नहीं 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 नहीं, जो मेरे साथ हो जाओ। अज़मत सहाबा सुन लो मुसलमानों, मकाम सहाबा समझो। अबरू हिलाली रंग बेलाली, सामान देखो तो बेज़र, ईमान देखो तो अबू। आपकी मुसलमानों, मकाम सहाबा समझो। अबरू हिलाली रंग बेलाली, सामान देखो तो बेज़र, ईमान देखो तो अबूज़र। लल्ले में ज़ैद तलहलार, अरने में हमज़ा नामदार, उल्ले में जाफर तैयार। और मकाम सहाबा समझो, अगर आसमान पर हो तो सितारे हैं, अगर जमीन में हो तो बसीरत के मनारे हैं, अगर कुरान में हो तो ईमान के पारे हैं, अगर रसूल के साथ है तो सारे हमारे हैं, अगर रसूल के साथ नहीं है तो सारे ही तुम्हारे हैं। हम तो वफादारी है पैगंबर को देखते हैं भाई। हम तो वफादारी है पैगंबर को देखते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हाय हाय कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। हम तो वफादारी है पैगंबर को देखते हैं, हम सहाबा की अजमत के कायल हैं। अब अल्लाह ने कुरान में कसम खाई, सितारों की नहीं, एक सितारे की कसम खाई। जब तक मैं ये सितारा बता न दूं ना, मुझे स्टेज से नीचे उतरने नहीं देना। ये कौन सा सितारा जिसकी कसम खाई है? अल्लाह फरमाता वन नज्म इज़ा हवा। कल की तकरीर में मैंने इशारा किया था, वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो टूटा। मा ज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा, तुम्हारा साहिब नबी बहकता नहीं है, वो बहकी बहकी बातें नहीं करता। वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहियुन यूहा, ये ज़बान को हरकत ही नहीं देता जब तक अल्लाह की वही नहीं होती। मुसलमानों, ये सितारा कौन है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है? इस सितारे का नाम है ज़ोहरा। इस सितारे का नाम है ज़ोहरा। ये अर्श से चला, अली के घर में आया, तानीज़ फातिमा का बोसा लिया, तानीज़ फातिमा का बोसा लिया। निगाहे कुदरत ने कसम खाने की मंजिल पे आ गया। अल्लाह ने सितारे की इज्जत का पैमाना बना दिया कि सितारों को न देखो, फातिमा के दरवाजे को देखो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
کا بوسہ لیا, سیدہ کے دروازے کا بوسہ لیا, نگاہ قدرت میں قسم کھانے کی منزل پہ آ گیا. اللہ نے ستارے کی عزت کا پیمانہ بنا لیا کہ ستاروں کو نہ دیکھو, فاطمہ کے دروازے کو دیکھو. جو ستارہ بڑے زہرا پر جھک جائے اس کو سلام کرو, جو آ کر جائے اس پر بے شمار. خدا آپ کو سلامت رکھے. تو یہ عظمت رسول ہے جو زندگی کی ہر لمحے میں رسول ہے. کل ذہنوں کو تیار کر کے آنا, کل ولایت علی پہ بات ہوگی, کل علی ولی اللہ پہ بات ہوگی, کل مومن پہ بات ہوگی, منافق پہ بات ہوگی. کل 2 دن انشاءاللہ 2 تقریریں رہ گی فضائل کی. اب مولا علی پہ بات کریں گے. تو مسلمانوں یہ رسول ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں کہ اس کو ہذیان ہو گیا. یہ عادت تھی فرعون مزاج لوگوں کی, کبھی اس رسول کو کہتے ہذیان اور کبھی نبی کی بیٹی کو کہتے ہیں کہ زہرا مسئلے سے بھول گئے. عزادارو یہ عاشورہ محرم کر رہے ہو نا, صرف 2 منٹ کی بات سن لو, پھر جناب قاسم کے مصائب عرض کرتا ہوں. رونے والو عزادارو, 28 ذی الحج کو نا ایک مومنہ تھی, اس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. وہ 2 دن اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی. 2 دن جا کے سارا دن اپنے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کر روتی, قرآن پڑھتی. جب محرم کا چاند 2 دن کے بعد نکلا نا شاجی, وہ جو مومنہ تھی نا ضعیفہ, وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی. محرم کا چاند دیکھا, بیٹے اپنے کی قبر دیکھی, کہا بیٹا اب میں تمہیں نہیں روؤں گی, اب میں اس حسین کو روؤں گی جس پر کسی مسلمانوں نے جن کی بہنوں کو رونے نہیں دیا. عزادارو یہ مومنہ نے کالے کپڑے پہنے, روزانہ ہر عزا خانے میں جاتی, مجلس سنتی. عزاداروں نے امام مظلوم شہادت حسین کی مجلس سن کر, شام غریبہ کی مجلس سن کر عزا خانے سے نکلی. جب گھر جا رہی ہے نا, کہتی ہے چلو جاتے جاتے اپنے بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھ لوں. اور رونے والوں سیدو غیر سیدو, پردے میں بیٹھ کے رونے والی ہو میری ماں بہنوں بیٹیوں. یہ عورت کہتی جب میں اپنے بیٹے کی قبر پہ گئی نا, میں نے دیکھا ایک کالے برقے والی بی بی ہے, ایک کالے برقے والی بی بی ہے جو میرے بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کر رو رہی ہے. عزادر یہ مومنہ قریب جا کے کہتی ہے مائی تم بھول گئی ہو, یہ قبر تیرے بیٹے کی نہیں میرے بیٹے کی ہے. عزادر اس مومنہ کا یہ کہنا تھا, جناب زہرا رو کے کہتی آ مومنہ تو نہ کہہ کہ زہرا بھول گئی, اے مومنہ پہچان میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں. تو 10 دن میرے حسین کو روتی رہی, میں 10 دن تیرے بیٹے کی قبر پہ روتی رہی. اجرکم اللہ, یہ آل محمد کسی کا احسان نہیں رکھتے. آل محمد اجرکم اللہ عزادارو, آل محمد کسی کا احسان نہیں رکھتے. عزادارو میدان کربلا میں جب شب عاشور آ گئی نا, میرے آقا حسین نے اپنے عوان و انصار کو اکٹھا کیا ہوا ہے. مولا سبھی کو مزدہ شہادت سنا رہے ہیں. اکبر تم بھی کل شہید ہو جاؤ گے, عباس تم بھی شہید ہو جاؤ گے, حبیب تم بھی, زہیر تم بھی, سبھی کو مزدہ شہادت سنا رہے ہیں. یون میں ایک 13 سال کا بچہ قاسم بھی ہے. عزادر ہر شہید کا نام آ رہا ہے, جب حسن کے یتیم کا نام نہیں آیا. عزادارو ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے نا, میرا بیٹا جوان ہوگا, میں شادی کروں گی, بیٹے کو گانا باندھوں گی, بیٹے کو سیرا پہناؤں گی. عزادارو ہر ایک کا نام آ رہا ہے, جناب قاسم کا نام نہیں ہے. جب جناب قاسم نے دیکھا کہ میرا شہداء کی فہرست میں نام نہیں ہے, جناب قاسم دیکھ کر کہتے ہیں مولا چچا جان کہ صبح شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے. عزادارو جب یہ پوچھا نا میرا نام نہیں ہے, حسین خاموش ہیں. دوسری مرتبہ پوچھا, حسین خاموش ہیں. تیسری مرتبہ جب پوچھا نا تو حسین دیکھ کر کہتے بیٹا قاسم شہداء کی فہرست میں تو علی اصغر کا نام بھی ہے. اور چھوٹی چھوٹی اولاد والو, علی
علی اصغر کا نام آنا تھا، حسن کے یتیم نے انگڑائی لی، اب آگے بٹن ٹوٹ گئے، دیکھ کر کہتے مولا کیا شامی ہمارے خیموں میں آ جائے؟ اجرکم اللہ، روتے بھی آؤ دعائیں بھی کرتے آؤ۔ حسن کا غیرت مند بیٹا کہتا ہے چچا کیا شامی ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ میرے آقا حسین رو کے کہتے نہیں ہو میرا غیرت مند بیٹا، میں اصغر کو میدان کربلا میں لے کے جاؤں گا، اور ہم سب مل کے کہتے حسن کے یتیم آج تم سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ شامی خیموں میں آ جائیں گے، کاش آپ شام غریبوں کو ہوتے، یہ حوصلہ سجاد کا تھا، چادریں لٹ رہی تھی، خیمے جل رہے تھے، سجاد دیکھ رہا تھا۔ اجرکم اللہ، زہرا آپ کی آنسو قبول فرمائے، زہرا آپ کی آنسو قبول فرمائے۔ عزادار و عاشور کی رات ختم ہو گئی، عاشور کا دن چڑھا، قربانیاں پیش کرنے کا وقت آیا، عزادار و قربانیاں پیش ہو رہی ہیں۔ جناب قاسم اپنی ماں کے خیمہ میں گئے، جناب فروت دیکھ کر کہتے بیٹا قاسم ابھی تک تم زندہ ہو، جاؤ جا کے چاچو پر قربان ہو جاؤ، بیٹا خیال رکھنا جتنے بھی بچے شہید ہو رہے ہیں نا ان کے والدین ہیں لیکن حسن آج نہیں ہے، بیٹا خیال رکھنا نہیں تو دیوا ہو۔ عزادار و جناب قاسم کہتے ہیں امی جان جب میں چچا کے سامنے جاتا ہوں نا میں اجازت مانگتا ہوں، حسین رونا شروع کر دیتے ہیں، حسین اجازت نہیں دیتے، حسین رونا شروع کر دیتے ہیں۔ عزادار جناب زین جناب فرما کہتے بیٹا قاسم ذرا وہ بازو سے تعویذ کھولو، جب تیرے بابا کی شہادت ہوئی تھی حسن کے زہر کے ٹکڑے گر رہے تھے، حسن نے ایک لکھ کے تعریف دی تھی اور کہتا بیٹا قاسم اگر میرا حسین بھائی مصیبت میں گر جائے تو جان کو پیارا نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو جناب قاسم نے عزادارو وہ تحریر کھولی، شاہ جی تحریر کو کھول کے پڑھا، جناب قاسم خوش ہو گئے، عزادارو جناب قاسم خیمہ سے باہر آئے، حسین کرسی امامت میں بیٹھے تھے، جناب قاسم نے وہ تحریر دی، عزادارو حسین نے تحریر کو پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا قاسم بیٹا اگر میرا بھائی حسین میدان کربلا میں مصیبت میں گھر جائے نا اپنی جان کو قربان کر دینا۔ عزادار حسین نے تحریر کو دیکھا، کرسی چھوٹ گئی، مدینہ کو منہ کر کے کہا حسن بھائی حسین تیرا ممنون ہے، تجھے میری غربت یاد نہیں۔ اجرکم اللہ، سینے پہ ہاتھ مار کا ہے حسین، عزادار دو راتوں کا مہمان ہے، جب دن جائے گا سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زہرا آپ کی آنسو قبول فرمائے، سیدہ آپ کی آنسو قبول فرمائے۔ عزادار تحریر کو پڑھا، مدینے کی طرف پھر گیا، حسین کہتے قاسم حسن میں تیرا بڑا ممنون ہوں، تجھے حسین کی غربت یاد رہی۔ عزادار حسین اجازت دے چکے، حسین نے جناب قاسم کو سجانا شروع کیا، عزادار تیار کرنا شروع کیا، سب سے پہلے لباس پہنایا، پھر جناب حسن کی دستار لی، عزادار قاسم کے سر پہ دستار حسن کو باندھا، اور سید و غیر سید و جن کے جوان بچے ہیں میری ماں بہنوں جب دستار حسن کو سر پہ باندھ رہے ہیں، جب دستار مکمل ہوگی نا عزادارو ادھر سے تعد الحنک موڑا، حسین بولتے انا للہ و انا الیہ راجعون، عزادارو انا للہ بن کے حسین نے تعد الحنک موڑا، عزادارو قاسم تیار ہو گئے۔ اللہ جانے شاہ جی یک وقت کیا خیال آیا قاسم کا گرے بار جائے
چلے, چاہتے ہیں کہ قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرائیں, بس 5 منٹ سے زیادہ زحمت نہیں, بہت مسائل میں نہیں پڑھ سکتا. جناب حسین گھوڑے پہ بٹھانا چاہتے ہیں, پھر اللہ جانے کیا خیال آیا, دیکھ کے قاسم بیٹا میرے قریب آ. جناب قاسم قریب آئے, ازادارو جناب حسین نے قاسم کے گلے میں باہیں ڈال دی, ادھر قاسم نے حسین کے گلے میں باہیں ڈال دی. ازادارو ادھر چچا رو رہا ہے, ادھر بھتیجا رو رہا ہے. جناب زینب کہتی ہے اتنا دونوں روئے کہ حسین کو بھی غش آ گیا, قاسم کو بھی غش آ گیا. ادھر بھتیجا غش میں ہے, ادھر بھائی غش میں ہے. آپ تو جانتے ہو نا, جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے نا, اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی چھڑکا جاتا ہے. پانی چھڑکا جاتا ہے. خیام میں تو 3 دن سے پانی نہیں تھا, اب زینب مجبور ہے کیسے بھتیجے کو ہوش میں لائے, کیسے بھائی کو ہوش میں لائے. مقتل میں ہے. جناب زینب بیٹھ گئی, رونا شروع کیا, آنکھوں کے باسموں کا چھڑکاؤ کیا, حسین کو ہوش دلایا, قاسم کو ہوش دلایا. جب ہوش آ گیا نا جناب حسین نے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا. جناب قاسم میدان کربلا میں گئے. بڑی جنگ کی حسن کے یتیم نے, 3 دن کا پیاسا تھا, ازادارو پیاس کا غلبہ ہوا. جناب قاسم خیمہ کی طرف آئے, اگر کہتے آپ چچا ایک سوال کرتا ہوں, اگر ایک گھونٹ پانی کا مل گئے, ازادارو گھونٹ پانی کا سوال کیا. حسین نے انگوٹھی کو اتار کے کہا قاسم یہ میرے کو تذکیر ہوگی. ازادارو قاسم میدان کربلا میں گئے, 70 شامیوں کو قتل کیا. یا فوجیں پلٹی, ایک ظالم نے چھپ کے سر پہ وار کیا, ایک ظالم نے سر میں گرز مارا. قاسم زمین کربلا بھی آئے, اب چچا میں گھوڑے سے گر, آج رکھم اللہ, چچا میں گھوڑے سے گر گیا. اب ازاداروں میں سید سنو گے, جب کہنا چچا میں گھوڑے سے گر گیا. ازاداروں اتنی جلدی شادی, اتنی جلدی حسین کسی شہید کے لاشے پہ نہیں گئے, کتنی جلدی حسین قاسم کے لاشے پہ گئے. ازادار بیٹھے لو سے پوچھو شادی بتاؤ, اتنی جلدی سے حسین گیا کہ قاسم کی لاش بچ گئی نہیں. ازاداروں حسین کے جانے سے پہلے ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے, ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ گئے, لاشیں قاسم پامال ہو گیا. اجرک من اللہ, 2 منٹ اور زحمت کر لیں, لاشیں قاسم پامال ہو گئی. حسین جلدی سے ازاداروں حسن کے لیے جبیل کے لہجے میں پہنچے. جناب حسین کہتے ہیں جب میں پہنچا نا قاسم کی آواز آ رہی تھی. جب گھوڑے کی ٹانپیں سینے پہ پڑتی تھی نا, قاسم کہتا تھا ہائے چچا, ہائے چچا. حسین قاسم کے لاشے میں پہنچے. حسین دیکھ کر کہتے بیٹا میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں تجھے بچا نہ سکا. ازادارو قاسم کے لاشے کو اٹھایا, حسین خیمہ میں لے آئے. ساری بیوی آئی, قاسم کی ماں نہیں آئی. حسین کہتے فرما کو بلاؤ, کیونکہ فرما کی حسرت تھی میں بچے کی شادی کروں گی, میں مہندی لگاؤں گی, ابھی مہندی آئے گی. جناب قاسم کی بیوی فرما لاش قاسم بھی آئی. ازادارو قاسم کا خون لیا, اپنے بالوں کو رنگا, کربلا کو زلزلہ آ گیا. حسین کہتے ہیں کیا ہے, جناب فرما کہتی مولا میں نے منت مانی تھی قاسم کی شادی کروں گی, بالوں کو رنگین کروں گی, میری منت پوری ہو گئی. وہ دیکھو حسن کا خدیب, اس کی مہندی آ گئی. ضرور سلام کرو قاسم تیرا ارمان, حسن تیرے بیٹے کا ارمان. موت نے حسین یا حسین